چاند میں سے مجسم انسان نظر آئے گا جو ندا دیتا ہوگا کہ یہ امیر المومنین ہے، اللہ نے ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا ہے تاکہ دشمنان خدا کو قتل کریں۔ پھر آسمان سے ایک ندا آئے گی، علی اور اس کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ پھر دوسری ندا شیطان دے گا جو ایک دشمنان علی کا نام لے کر کہے گا کہ فلاں اور اس کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ سب سے پہلے امام حسین 12,000 صدیقوں اور کربلا والوں کے ساتھ ظاہر ہوں گے، کوئی رجعت اس رجعت سے خوشتر نہیں ہوگی۔ پھر صدیق اکبر حضرت امیر المومنین اپنے اصحاب میسا مقمبر وغیرہ کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ مولا کے لیے نجف اشرف میں ایک قبہ نصب کیا جائے گا، اس قبے کا ایک رنگ نجف اشرف میں ہوگا، ایک بحرین میں، ایک سما میں اور ایک مدینہ میں۔ اس قبے کی قندیلیں اور چراغ آسمان اور زمین کو چاند اور سورج سے زیادہ روشنی دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوں گے، آپ کے ساتھ انصار و مہاجر کے علاوہ وہ لوگ بھی ہوں گے جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ پھر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رجعت ہوگی، اس کے بعد ایک ایک امام کی رجعت ہوگی اور ہر امام کے ساتھ ان کے اصحاب بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد تمام انبیاء دوبارہ اس کائنات میں آئیں گے، ان کے اصحاب ان کے ساتھ ہوں گے۔ امام قسم کھا کر فرماتے ہیں واللہ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب کو اللہ دوبارہ دنیا میں بھیجے گا تاکہ وہ حضرت علی کے ساتھ رہ کر کفار سے جنگ کریں۔ اور انبیاء کی رجعت کے لیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 81 میں ذکر کیا ہے، جب خدا نے پیغمبروں سے اقرار لیا کہ ہم تم کو جو کچھ کتاب و حکمت وغیرہ دیں، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ رجعت کے بعد تمام انبیاء مدد کریں۔ سب سے پہلے یزید لعنتی کو زندہ کیا جائے گا اور ان ظالموں کو جو قتل امام حسین علیہ السلام میں شامل تھے۔ مختصر یہ کہ ان تمام ظالموں کو زندہ کیا جائے گا جنہوں نے ائمہ اور انبیاء پر ظلم کیے تھے۔ وجود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی تکذیب کرنے والوں کو زندہ کیا جائے گا۔ رسول کے اصحاب رسول کے ساتھ، مولا علی کے اصحاب مولا علی کے ساتھ اور ہر امام کے اصحاب اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ مومنین جو غیبت امام میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما تاکہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لیں، وہ وقت کے امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ آج کا ہر مومن امام کا صحابی ہے۔ آج کے مومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مہدی کے زمانہ غیبت میں اس کی امامت پر باقی رہنے والے میرے نزدیک کیمیا سے زیادہ عزیز ہوں گے۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا کوئی بھی صحابی جس زمین پر قدم رکھے گا تو وہ زمین دوسری زمینوں پر فخر کرے گی۔ ہر صحابی نیزہ زنی اور شمشیر زنی میں کامل ہوگا اور دشمنوں کو پاؤں سے مل ڈالنے اور ریزہ ریزہ رکھنے کی قوت رکھتا ہوگا۔ حق تعالیٰ خوف و ترس مومنین کے دل سے نکال دے گا اور ان کے دشمنوں کے سینوں میں ڈال دے گا۔ اللہ ان کے کانوں اور آنکھوں کو ایسا نور عطا کرے گا جن کو جہاں کہیں بھی ہوں گے امام کے جمال و کمال دیکھ لیں گے، حضرت سے باتیں کریں گے اور ان کی آواز سنیں گے۔ تمام بلا و سستی حضرت کی برکت سے ان سے دور ہو جائے گی۔ خدا ہر مومن کو 40 مردوں کی قوت دے گا، دل ان کے آہن سے زیادہ سخت اور مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر وہ ہمت کریں گے تو پہاڑ کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ اگر ایک بھائی مغرب میں ہوگا اور دوسرا مشرق میں تو مغرب والا مشرق والے کو دیکھے گا اور مشرق والا مغرب والے کو۔ وہ اس قدر صاحب مال ہو جائیں گے کہ اگر کوئی دنیا بھر میں پھرے کہ اس سے کوئی زکوٰۃ یا صدقہ لے لے تو اس کو کوئی مستحق یا فقیر نہ ملے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ ان کے علم کا یہ عالم ہوگا کہ تمام علوم 27 حرف ہیں۔ جو علوم انبیاء کرام لے کر آئے تھے وہ 2 حرف کے تھے۔ آدم کے زمانے سے آج تک لوگوں نے 2 حرف سے زیادہ علم حاصل نہیں کیا۔ مگر جب ہمارا آخری بیٹا ظہور فرمائے گا وہ باقی 25 حروف کا علم آشکار کر دے گا۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف 2 حرفوں کو 25 حرفوں کے ساتھ ملا دیں گے، یہاں تک کہ 27 حرفوں کا علم نشر ہو جائے گا۔ پھر لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے تو ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی اور ان کی قدرت در کو فکر زیادہ ہو جائیں گی۔
ایک آدمی کی عقل 40 آدمیوں کے برابر ہو جائے گی تاکہ 27 حروف علوم کو درک کر سکے۔ اہل زمین کو جس قدر پانی کی ضرورت ہوگی تو بادل باقدر ضرورت پانی برسائے گا۔ اگر 1 مد بویا جائے گا تو 700 مد کاٹا جائے گا۔ لوگوں کے دلوں سے کینے دور ہو جائیں گے، اس لیے کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا۔ جانور ایک دوسرے سے دوستی کریں گے، سب ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا۔ تمام سلطنتیں جو روز اول سے لے کر آج تک ہوئی ہیں یا ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک ہوں گی، وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی سلطنت کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے آفتاب کے سامنے جھلملاتے ہوئے ذرے یا مہتاب کے سامنے ٹمٹماتے ہوئے ستارے۔